السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا تیسرا اجتماعی مطالعہ۔ چین کی تیار کردہ ریل گاڑیاں پاکستان روانہ کر دی گئیں۔ یوکرین کے بحران کی ذمہ داری مکمل طور پر مغرب پر عائد ہوتی ہے، پوٹن۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 21 فروری کو سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو نے بنیادی سائنسی تحقیق کو مضبوط بنانے سے متعلق تیسرے اجتماعی مطالعے کا انعقاد کیا۔ اس مطالعے کی صدارت کرتے ہوئے سی پی سی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پھنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اعلیٰ سطحی سائنسی اور تکنیکی خود انحصاری لازمی ہے، لہٰذا بنیادی سائنسی تحقیق کو مضبوط بنانا چاہیے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے طاقتور ملک کی تعمیر کا واحد راستہ ہے۔ بنیادی تحقیق کو مضبوط بنانے کے لیے متعلقہ پالیسی سازی کی مضبوطی لازم ہے۔ بیجنگ یونیورسٹی کے پرنسپل اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ایکڈیمشین پروفیسر گونگ چی ہوانگ نے اس حوالے سے متعلقہ امور کی وضاحت کی اور تجاویز پیش کی۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے ممبران نے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 22 فروری کو چین کی تیار کردہ 70 ریل گاڑیاں تینجن کی بندرگاہ سے پاکستان روانہ کر دی گئیں، جو مارچ کے آخر تک پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ ریل گاڑیاں روزمرہ مصنوعات کے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 2021 کے آخر میں چین نے پاکستان کی وزارت ریلوے کے ساتھ 820 ریلوے مال بردار گاڑیوں کی خریداری کے منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ جون 2023 کے آخر تک یہ تمام ریل گاڑیاں پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ منصوبے کے متعلقہ حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں پاکستان میں نقل و حمل کے حجم میں اضافہ ہوا ہے اور نقل و حمل کی صلاحیت کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ چین کی تیار کردہ ریل گاڑیوں کی اس کھیپ کے استعمال سے مقامی نقل و حمل کے دباؤ کو بہت کم کیا جائے گا اور پاکستان کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ چین کی ریاستی کونسل کے امور تائیوان دفتر کی جانب سے 22 تاریخ کو منعقدہ پریس کانفرنس میں ترجمان چو فینگ لن نے کہا کہ امور تائیوان کے حوالے سے تاریخی سیاق و سباق اور قانونی حقائق واضح ہیں۔ تائیوان چین کا حصہ ہے اور چائنیز مین لینڈ اور تائیوان ایک ہی چین کا حصہ ہیں۔ یہ حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ آبنائے تائیوان کے دونوں کنارے ابھی تک مکمل طور پر متحد نہیں ہوئے ہیں، لیکن چین کے قومی اقتدار اعلیٰ اور سرزمین کو کبھی تقسیم نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے کبھی تقسیم ہونے دیا جائے گا۔ یہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کا قانونی اصول اور حقیقت ہے۔ پچھلے 6 سالوں کے حقائق نے مکمل طور پر ثابت کر دیا ہے کہ منجن پارٹی کی انتظامیہ آبنائے تائیوان کی صورتحال کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ جب سے منجن پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے اس نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے سیاہ و سفید کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔ 1992 کے اتفاق رائے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور 2 ریاستی نظریے کی غلط فہمیوں کو یوں پھیلایا اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ جیسے آبنائے کے دونوں کنارے ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آبنائے تائیوان کی موجودہ صورتحال میں تناؤ پیدا ہوا ہے اور آبنائے کے دونوں کناروں کے ہم وطنوں کے مفادات اور فلاح و بہبود کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حال ہی میں امریکہ، جاپان اور نیدرلینڈز نے واشنگٹن میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت چین کے حوالے سے چپس برآمدی کنٹرول اقدامات کو توسیع دی جائے گی۔ امریکی محکمہ تجارت نے 6 چینی اداروں کو امریکی ایکسپورٹ کنٹرول اینٹی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ 22 تاریخ کو چینی کونسل برائے فروغ عالمی تجارت کی ایک پریس کانفرنس میں ترجمان نے کہا کہ یہ طرز عمل امریکہ کی جانب سے برآمدی کنٹرول اقدامات کے غلط استعمال، مارکیٹ قوانین کی خلاف ورزی، صنعتی چین اور سپلائی چین کے استحکام کو کمزور کرنے اور مارکیٹ قوانین اور عالمی معاشی اور تجارتی نظم و نسق کو سنگین طور پر پامال کرنے کا باعث ہے۔ ہم امریکہ کی ان کارروائیوں کی سخت مخالفت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام ممالک کی کاروباری برادری کو جدت طرازی، عالمی صنعتی چین اور سپلائی چین کے تحفظ، استحکام اور ہمواریت کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور مشترکہ طور پر عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور عالمی معیشت کی بحالی اور ترقی کو فروغ دینا چاہیے۔
21 تاریخ کو روس کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پچھلے سال ستمبر میں نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن دھماکے کے حوالے سے ایک عوامی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں چینی نمائندے نے کہا کہ نارڈ سٹریم پائپ لائن کی تباہی کی وجہ اور ذمہ داروں کا پتہ لگانا ضروری ہے اور انہیں کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے اپنے خطاب میں کہا کہ نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کو پچھلے سال ستمبر میں نقصان پہنچنے کے بعد سے توانائی کی عالمی منڈی اور قدرتی ماحول پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ حال ہی میں تمام پارٹیز نے نارڈ سٹریم پائپ لائن کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بہت سی تفصیلات اور معلومات دیکھی ہیں اور متعلقہ فریقوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے تفصیلی مواد اور مکمل شواہد کی موجودگی میں امریکہ کی جانب سے مکمل طور پر جھوٹ اور خالص من گھڑت کا ایک سادہ سا جملہ کہہ دینا اقوام عالم کے بہت سے سوالات اور خدشات کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے سچائی پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہم متعلقہ فریقوں کی جانب سے قابل اطمینان وضاحت کے منتظر ہیں۔ ایسی درخواست بالکل جائز اور معقول ہے۔ چانگ جون نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ سب سے مستند اور نمائندہ عالمی ادارے کے طور پر عالمی تحقیقات کے انعقاد اور عالمی بنیادی تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ایک فعال اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ 22 تاریخ کو وزارت خارجہ کے یومیہ پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے تشویش ظاہر کی ہے کہ چین روس کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ چین کا اس بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ ترجمان وانگ ونبن نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر چین ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑا رہا ہے، معروضی اور منصفانہ موقف پر کاربند رہا ہے، فعال طور پر امن کا خواہاں ہے اور چین نے بات چیت کو فروغ دیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے دیگر ممالک یوکرین بحران میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، لیکن اب وہ من گھڑت باتیں پھیلا رہے ہیں کہ چین روس کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ یوکرین بحران کے آغاز میں بھی اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے۔ ایک جانب نیٹو ایک علاقائی دفاعی اتحاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری جانب وہ متعلقہ فریقوں کے سلامتی خدشات کو نظر انداز کرتا ہے، تنازعات کو ہوا دیتا ہے اور کشیدگی پیدا کرتا ہے۔ عالمی برادری واضح طور پر دیکھ سکتی ہے کہ یوکرین بحران میں نیٹو نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہم نیٹو پر زور دیتے ہیں کہ وہ یوکرین کے معاملے پر چین پر الزام تراشی بند کرے اور یورپی خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے صحیح معنوں میں عمل کرے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے 21 تاریخ کو ماسکو وقت کے مطابق تقریباً 12 بجے روسی فیڈریشن اسمبلی سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران کی ذمہ داری پوری طور پر مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ پوٹن نے مزید کہا کہ 2021 سے اب تک دنیا بھر میں امریکہ کی جانب سے بھڑکائی گئی جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے تقریباً 9 لاکھ اموات ہوئیں اور 38 ملین سے زائد لوگ پناہ گزین ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کی جانب سے پوری دنیا میں اپنے فوجی اڈے تعینات کرتا ہے اور عالمی تصویراتی توازن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پوٹن نے مزید کہا کہ یوکرین کو ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کرنے پر بات چیت خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز سے قبل جاری تھی۔ مغرب یوکرین کو فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے پہلے ہی 150 بلین امریکی ڈالر خرچ کر چکا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ مغرب کھلے عام روس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ مغرب اس مقامی تنازع کو عالمی تصادم میں بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور روس اس کے مطابق جواب دے گا۔ 21 فروری کو یونانی عوام نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے دورہ یونان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ 20 تاریخ کی شام امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن یونان کے شہر ایتھنز پہنچے۔ 21 تاریخ کی شام 7 بجے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایتھنز شہر کے وسط میں موجود امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئی اور امریکی وزیر خارجہ کے دورہ یونان کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے سامنے گو امریکہ گو نیٹو کے نعرے لگائے۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا امریکہ اور نیٹو کی جانب سے شامی عوام کو پہنچنے والے نقصان کو بند کرو، یونان کو امریکہ کے خطرناک منصوبوں سے دستبردار ہونا چاہیے، یونان میں غیر ملکی فوجی اڈے بند کرو۔ مظاہرین نے علاقائی تناؤ کو بڑھانے والے امریکہ اور نیٹو کے متعدد اقدامات کی مذمت کی۔ امریکہ کے طویل مدتی دائرہ اختیار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ روس یوکرین تنازع کو جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور یونانی حکومت سے اس میں شامل نہ ہونے کا مطالبہ کیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔